أما بعد Subscribe to Gulmohar channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیو عزیزو، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے، ان آیات میں اللہ نے اپنے نبی کو نور قرار دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نورانی روشن شریعت لے کر آئے اور کتاب مبین اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ احباب کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے صحابہ کرام کی قرآن میں بڑی تعریف فرمائی۔ اس جماعت کو، اس گروہ کو اللہ نے هم المتقون کہا کہ میرے نبی کے صحابہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اولئک هم الفائزون، میرے نبی کے صحابہ کامیابی سے ہمکنار ہونے والے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، جیتنے والے، آگے بڑھنے والے، فلاح پانے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اولئک هم الصادقون، میرے نبی کے صحابہ سچے ہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے صحابہ صحیح سمت چلنے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا هم المہتدون، میرے نبی کے صحابہ ہدایت پر ہے۔ ایک جگہ فرمایا هم المؤمنون حقا، صحیح معنوں میں مومن صحابہ ہے۔ کبھی ان کے ایمان کو معیاری بنایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو وہ راہ پالیں گے۔ کہیں فرمایا اولئک هم خیر البریہ، مخلوق میں سب سے بہتر لوگ یہی ہے۔ کہیں تو ارشاد فرمایا علیہم صلوات من رب، ان پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، کھٹکھٹایا اور ان کا انتخاب فرمایا۔ کہیں تو ارشاد فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کی دلوں میں ایمان کو جمع دیا۔ کہیں تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا کے لقب سے نوازا، اس لیے کہ مخاطبین اولین اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ اللہ نے صحابہ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن اللہ حی لا يموت، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابرهم قلوب اعمقهم علما
وأقلهم تكلفا اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ولنشر دينه أو كما قال۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ طریقہ صحابہ کا ہے جو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ زندہ آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کروٹ لیں۔ وہ اللہ کے رسول کے صحابہ ابرہم قلوب، دلوں کے نہایت پاک صاف، دل میں جو ہوگا وہی زبان پر ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ دل میں کچھ زبان پر کچھ۔ ابرہم قلوب اعمقہم علما، علم میں اللہ نے بڑی گہرائی عطا فرمائی تھی، بہت تہ میں گئے ہوئے تھے، ظاہر استعداد تھی تب تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا۔ وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، ان میں تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مثلا کسی نے بلایا کھا لو تو بھوک ہے تو بیٹھ گئے، تکلف نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ بھوک ہے بلا رہے تب بھی جاتا نہیں میں کھا کر آئے، نہیں، ہمارے اندر یہ سب تکلفات پائے جاتے ہیں۔ صحابہ میں نہیں، جو چیز نہیں ہوتی بھائی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کتنے بے تکلف تھے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے نبی آپ کی دعوت، کہا عائشہ بھی چلے گی، کہا نہیں آپ کی دعوت، نہیں بلایا حضور کو۔ اب بتلائی نہ حضور کو برا لگا نہ ان کو برا لگا، چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے یا کسی اور موقع پر آئے کہ اللہ کے نبی آپ کی دعوت، کہا عائشہ بھی چلے گی، کہا نہیں آپ اکیلے کو دعوت دے رہا ہوں، نہیں کہا نہیں بلانا، نہیں بلایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تکلف تھا ہی نہیں۔ تیسری مرتبہ آئے کہ حضور آپ کی دعوت، کہ عائشہ بھی آئی کہ یس چلو، کہا پھر تو چلیں گے، یعنی اتنے بے تکلف تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باندی تھی۔ میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ حضور نے کتنا آزاد بنایا ہے ہم لوگوں کو، ہمارے دماغوں کو غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ مسلمان کسی کا غلام ہے ہی نہیں، وہ پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، اور ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وہ آزاد ہے، آزاد فکر، یعنی آزاد فکر شریعت کے دائرے میں حضور نے ہمیں اتنی آزادی عطا فرمائی ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، ایک غلام کے ساتھ ان کی شادی تھی، نکاح میں تھی۔ اب اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب جب مسئلہ یہ ہے کہ جب باندی آزاد ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پوری آزادی ملتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہے تب بھی، نہ رہے تب بھی۔ خیر حضور نے جب ان کو آزادی دی تو سب سے پہلا انہوں نے کام یہ کیا کہ اپنے شوہر سے کہا اب تم سے ہماری چھٹی، جاؤ ہم اور تم آپس میں اب ساتھ میں نہیں رہیں گے، میں آزاد ہو چکی ہوں، تم ابھی غلام ہو۔ یہ تو ان کے عاشق تھے، یہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے کہ بریرہ سے کہو کہ ہم سے تعلقات منقطع نہ کریں، ہماری نکاح میں رہیں۔ اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے اور اس کو تو پڑی بھی نہیں ہے۔ آخر وہ سفارش لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیجئے، بریرہ سے کہیے کہ وہ ہماری نکاح میں رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بریرہ کو بلایا کہ بریرہ تم اپنے شوہر کو کیوں چھوڑ دینا چاہتی ہو، ان کے ساتھ رہو۔ سوال دیکھیے، سوال کہ اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر حکم ہے سر آنکھوں پر اف نہیں بولوں گی، زندگی بھر ان کو نبھاؤں گی اگر آپ کا حکم ہے تو، اور اگر مشورہ دے رہے ہیں تو مشورے میں میں آزاد ہوں، آپ کا مشورہ قبول کروں نہ بھی کروں یہ میرے اختیار کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی مجھے آپ کا مشورہ منظور نہیں ہے، میں ان سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، اور علیحدہ ہو گئی۔ بہرحال یہ ہے دین اسلام،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی، کہ اللہ کے نبی میری ماں باپ نے میری نسبت فلاں شخص سے کر دی، مجھے پوچھا ہی نہیں اور میں راضی بھی نہیں ہوں، شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے؟ کہا تجھے آزادی ہے، اگر تو ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تب بھی، نہ کرنا چاہے تب بھی کہا۔ پھر اس نے کہا کہ ہاں اب میں اپنے والدین نے جو لڑکا منتخب کیا اسی سے نکاح کروں گے۔ میں یہ بتلا دینا چاہتی ہوں کہ شریعت اسلامی نے ہمیں اتنی آزادی دی ہے۔ بہرحال یہ ہے آزادی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت کے دائرے میں حضرات صحابہ کو کتنی آزادی دے رکھی تھی کہ آپ اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکتے تھے۔ صحابہ اتنے جرأت مند ہوتے تھے، ایک لڑائی میں ایک صحابی دشمنوں کے سامنے، اکرمہ ابن ابی جہل، جنگ یرموک میں غالباً اکرمہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، اور مقابلہ کرنے کا تو یہ جملہ کہا، جب تک ہم نے اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا اور ہمیں تسلی نہیں تھی تو ہم تو ان کے خلاف بھی میدان میں آئے تھے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ہم نے جب نبی کو نبی نہیں مانا تھا تو ہم ان کے خلاف بھی میدان میں آئے تھے، لیکن جب ہم نے نبی مان لیا ہم ان کے پیروکار ہو گئے۔ اب تم کون ہوتے ہو کہ ہم تمہارا مقابلہ نہ کریں؟ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہمارے، صحابی کس کو کہتے؟ صحابی اسے کہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے پاس بیٹھ گئے، ایک لمحے کے لیے، لکھا ہے ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے پاس بیٹھ گئے اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو، اس کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرے، وہ شخص میرے صحابی نے اپنے زمانے میں ایک مد یعنی مشت کے برابر بھی خرچ کیا ہوگا تب بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی نے پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہو اور صحابی نے ایک مشت یا ایک مد، جو ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں کلو 2 کلو اس زمانے کا پیمانہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس مد سے وضو کر لیتے تھے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کہتے میرے صحابہ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ وجہ پوچھی آخر کیا؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے سمجھایا ہے، کہا جب اللہ کے نبی آفتاب رسالت تھے، آفتاب رسالت حضور سورج تھے، جب سورج نکلتا ہے نا تو اس کی روشنی پوری دنیا پر پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا تو 1000 چراغاں کیا جائے، 1000 لائٹ جلائی جائے، وہ بات نہیں۔ اللہ کے نبی جب جلوہ افروز تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب زندہ تھے، آپ کی صحبت میں جو گیا وہ پا گیا، جس پر آپ کی نظر پڑی آپ کے روپوش ہونے کے بعد وہ مقام ان کو نہیں مل سکتا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ملا تھا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ افضل ہے؟ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ یہ کمپیر ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جس خچر پر یا جس سواری پر وہ میدان کارزار میں نکلے ہیں اور جو گرد و غبار اس سواری کے ناک میں گیا ہے، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی، وحی الہی کی آمد، اللہ کی رحمتیں
बारिश के कतरों की तरह बरसती हो आप पर, आपके सहाबा पर, जाहिर है कौन उनका मुकाबला कर सकता। मेरे अजीजों, सहाबा सहाबा है, सहाबी से बढ़कर कोई नहीं। जब सहाबी का नाम आए अजमत के साथ रदी अल्लाह अन्हु, कुरान ने कहा बात पूरी हो गई, रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। Subscribe to Gulmohar channel.